شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات کو بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام شانی تھا، آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین سے عین الیقین کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے۔ اس آزر نے جواب دیا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے
لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان الہی ہے، پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے کے لیے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے۔ اپنے معبود کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دے کر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی، تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے، ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے فرمایا، اے آگ، تو ٹھنڈی پڑ
جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور جانداروں میں سے جس نے اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔